کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کسی چیز کے لیے بہت دعا کی ہو لیکن وہ ملنے سے پہلے آپ کو بہت سی مشکلات اور تکلیف سے گزرنا پڑا؟ زندگی میں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جب ہم خوشی کے قریب پہنچنے لگتے ہیں تو اللہ ہمیں آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا اللہ ہمیں تکلیف دینا چاہتا ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری حکمت ہے؟ آج ہم اسی راز کو کھولیں گے جو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ ہم انسان فطرتاً تبھی کسی چیز کی قدر کرتے ہیں جب ہمیں اسے حاصل کرنے کے لیے کچھ ہونا پڑے۔ جب ہم تکلیف سے گزرتے ہیں اور جدوجہد کرتے ہیں، مثال کے طور پر ایک بچہ جو محنت کیے بغیر ہر چیز حاصل کر لے، وہ کبھی ان چیزوں کی قدر نہیں کرے گا، لیکن اگر وہ کسی چیز کو پانے کے لیے محنت کرے، تکلیف اٹھائے اور صبر کرے تو وہی چیز اسی کے لیے قیمتی بن جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ جب ہمیں کسی بڑی خوشی سے نوازنا چاہتا ہے تو پہلے ہمیں آزمائشوں سے گزارتا ہے تاکہ ہم اس خوشی کی حقیقت کو سمجھ سکیں اور اس کی قدر کریں۔ سوچیں، ہم اللہ سے سب سے زیادہ خلوص سے کب دعا کرتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں، تب ہمارا دل ٹوٹ کر اللہ کے حضور جھکتا ہے۔ اللہ ہمیں آزمائش میں ڈال کر ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم صرف اسی پر بھروسہ کریں اور صرف اسی سے مانگیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں، اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ تو اگر آپ کسی مشکل میں ہیں تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ کو پکار رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے مانگیں، اس کے قریب آئیں اور اپنے دل کو اس کے سامنے کھول دیں۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں بڑی خوشی سے پہلے صبر کی آزمائش میں ڈالتا ہے، کیونکہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ ہمیں کسی بڑی نعمت سے نوازنا چاہتا ہے نا، تو پہلے وہ ہمیں آزماتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ہم اس کے دیے گئے امتحان میں صبر کرتے ہیں یا نہیں، اور جو صبر کرتا ہے اللہ اسے وہ عطا بھی کرتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سوچیں، ایک بیج جب زمین میں بویا جاتا ہے تو وہ مٹی کے نیچے دب جاتا ہے، اندھیرے میں چلا جاتا ہے، بارش میں بھیگتا ہے، مشکلات سہتا ہے، مگر یہی آزمائش اسے ایک مضبوط درخت بنا دیتی ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی میں بھی جب اللہ ہمیں کسی بڑی خوشی کے قابل بنانا چاہتا ہے نا، تو وہ ہمیں آزمائشوں سے گزار کر ہمیں مضبوط بناتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں جو بھی کامیاب شخص ہوتا ہے نا، اس نے کسی نہ کسی آزمائش اور مشکل کا سامنا ضرور کیا ہوتا ہے۔ یہی قانون اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے۔ جب اللہ ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے تو ہمیں دو راستے ملتے ہیں۔ ایک، یا تو ہم نا امید ہو کر شکوہ کرنے لگتے ہیں، یا دوسرا جو ہے وہ یا صبر کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اس کے فیصلے کا انتظار کریں۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ انہیں وہ عطا کرتا ہے جو ان کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جس نے صبر کیا اللہ اسے اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے جہاں اللہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، مگر اس کا بدلہ وہ ہمیں نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی عطا کرے گا۔ صحیح مسلم کی بہت ہی خوبصورت حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں مشکلات زیادہ ہیں تو ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ آپ کو کسی بڑے انعام کے لیے تیار کر رہا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، اگر آج آپ کسی غم یا پریشانی میں مبتلا ہیں تو گھبرائیں نہیں، اللہ نے آپ کے لیے کچھ بہت خوبصورت تیار کر رکھا ہے۔ بس صبر کریں، دعا کریں اور یقین رکھیں کہ ہر آنسو کے بعد مسکراہٹ اور ہر غم کے بعد خوشی آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو
تو ہمت نہ ہاریں، کیونکہ جو صبر کرتا ہے نا اللہ اسے بے حساب نوازتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں وہ صبر عطا فرمائے جو ہمیں بڑی خوشیوں کا مستحق بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔